بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی بات اس حدیث کے ساتھ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکمیل ایمان کا ذریعہ۔ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جی، کہ ہم میں سے کوئی اس وقت تک بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین سے زیادہ محبت اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جائے۔ تو اکثر اوقات میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ محبت رسول ہر عبادت کی اصل ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہی ممکن ہے۔ کوئی بھی عبادت محبت رسول ہی سے ہی وابستہ ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے اور اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ کہتے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں، دن رات درود و سلام بھیجیں۔ جیسے فرصت ملتی ہے کاروبار کے اندر، ویسے کہیں پہ آپ چل پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم درود و سلام بھیجا کریں، درود پڑھتے رہا کریں اپنی فنگر کے اوپر، اپنے منہ پہ۔ اس کی کوئی تعداد نہیں ہوتی، جتنا مرضی پڑھے، جتنا درود شریف پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے باعث مسرت ہوگا، باعث مبارک اور باعث برکت ہوگا، اور اس کی آگے ہمیں تبلیغ بھی کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں۔ زندگی کو کیسے جینا ہے، اس کے دو ہی راستے ہیں۔ کیا؟ بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے۔ کیا کہا جی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ کیا خوبصورت بات اور بڑی پہنچی ہوئی بات کی ہے کہ جن کو تو آپ معاف نہیں کر سکتے نا، ان کو بھول جاؤ۔ بھئی معافی جب کرنا تو بھول جاؤ پھر انہیں، اور جن کو بھول نہیں سکتے ان کو معاف کر دو۔ یہ دونوں طریقوں سے بڑی خوبصورت سی بات اس کے اندر، بڑی پہنچی، بڑی دور کی اس کے اندر بات کی گئی ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے اشارے ہی کافی ہوتے ہیں کہ بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے، اور جن سے آپ کی محبت ہے، بے تحاشا آپ رہ نہیں سکتے اس کے بغیر، اور اس کو معاف کر دو۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو معاف کر دے، کیونکہ آپ کا اور اس کا گزارا آپ کے بغیر نہیں ہے۔ اور جس کو آپ چاہتے نہیں دل سے، آپ چاہتے ہیں کہ بندہ مجھ سے بھول جائے، میں اس کو نہ ملوں یا کم ملے، تو اس کو نہ معاف کرو تم۔ جب اسے بھول ہی گیا تو معاف کیا کرنا، اور جب تم نے سخت نہیں رکھی اس کو معاف کرنے کی تو اس کو بھول جاؤ، اور جن کو نہیں بھول سکتے ان کو معاف کر دو۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں احادیث مبارکہ اور تمام اچھے اعمال، اچھی باتیں جو اسلام سے متعلقہ ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی بہترین راستہ ہے ہماری بخشش کا۔
یہی بہترین راستہ ہے۔ محبت بانٹیں، محبتیں لیں اور محبتوں کو آگے فروغ دیں۔ اپنوں میں غیروں میں انسانوں کے ساتھ بھلائی کریں، جتنی ہو سکتا ہے بھلائی کریں، اور زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں، کھانے کھلائیں، لوگوں کی مدد کریں۔ یہ نہ دیکھیں یہ رنگ نسل کیا ہے، یہ کون ہے، کس کیا ہے، نہیں۔ ایک اور بات بڑی اچھی کی کسی نے کہ بڑے لوگوں کے بڑے بڑے کام کرنے سے بہتر ہے چھوٹے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کام کیے جائیں۔ یعنی کہ اب بڑے لوگوں کی جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں، بڑے گفٹ دیتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے جیسے غریب غربا جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں ان کے وہ چھوٹے چھوٹے کام کریں، نہ کہ آپ بڑے لوگوں کے بڑے کام کرنے میں لگ جائیں اور اس میں ہمیں وہ اس کو کیا کہتے ہیں، ہم آگے نکل جائیں سپیڈ میں، جی میں نے فلاں بندے کا فلاں بڑا بندہ تھا اس کا میں نے بہت کام کیا۔ بہتر یہ ہے کہ چھوٹے بندوں کے چھوٹے چھوٹے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں، اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور بندے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس چیزوں پہ، اچھی چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، خوش رہو، آباد رہو، اور یہ صبح آپ کے لیے شادہ آباد ہو۔ پاکستان زندہ باد ہو، پاک عربی زندہ باد ہو۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام چاہنے والوں کی خیر فرمائے، مجھے دیکھنے والوں کی، مجھے سننے والوں کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ ہمارے بچوں کو نیک صالح، نمازی اور پرہیزگار بنائے۔ جن کے والدین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اچھی زندگی، صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین وفات پا چکے ہیں یا کوئی ایک وفات پا چکا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تمام دوست جو مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات کو دور فرمائے، ان کی فیملیوں کی مشکلات کو دور فرمائے۔ بہت سارے دوست مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے، مجھے اور میرے گھر والی کو، کہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا دیتے ہیں 2:30-3 بجے ہمیں اٹھا دیتے ہیں اور اپنے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم رکوع اور سجدے میں اللہ سے جو بات کر سکتے وہ کرے، گناہ گار ہیں، ہو سکتا ہے اسی چکر میں ہماری بخشش ہو جائے۔ تو وہ وقت بڑا خوبصورت ہوتا ہے جب اللہ سے بات ہو رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہوتا ہے بندہ، کیونکہ ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، آپ اکیلے اٹھ کے اللہ کے آگے جھکتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، گنگنا کے دعائیں کرتے ہیں، اور آنسو بھی نکلتے ہیں۔ یہ میں نے دیکھا ہے بہت دفعہ آنسو نکلتا ہے، وہ آنسو بیسیکل اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دوست مجھے دعاؤں کے لیے کہہ دیتے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوتا ہوں نماز میں بھی، اور اپنے دوستوں کی، اپنے چاہنے والوں کی، رشتہ داروں کی، بہن بھائیوں کی، تمام مرحومین کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام دوستوں کی پریشانیوں کو دور کروائے۔ جو پریشان دوست ہیں، جو بیمار ہیں، جو کسی مشکل میں ہے، اللہ تعالیٰ مشکل دور فرمائے، اور انہی کے صدقے ہماری بھی اللہ تعالیٰ مشکلات کو دور فرمائے، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے۔ شکریہ میرے دوستوں، میرے چاہنے والوں، شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ آپ مجھے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور میرے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ میں اپنی حاضری لگاتا رہتا ہوں آپ سے۔ خدا حافظ، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔